ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ آپ حجاج بن یوسف کے نام اور شخصیت سے یقیناً ناواقف تو نہیں ہوں گے۔ اس شخص کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت پر اسے عراق بھیج دیا تھا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا اور ان مقامات میں 20 سال حجاج کا عمل دخل قائم رہا۔ اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی۔ اس کے دور میں اسلامی فتوحات کا دائرہ سندھ اور ہند کے دوسرے علاقوں تک پھیل گیا، حتیٰ کہ مسلمان چین تک پہنچ گئے۔ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن کریم پر اعراب لگوائے۔ اسے نہ صرف علم سے نوازا تھا بلکہ بہادری بھی عطا کی تھی۔ یہ حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا، جہاد کا داہنی اور فتوحات کا حریص تھا، جبکہ اس کی ساری خوبیوں پر اس کی ایک ہی برائی نے پردہ ڈال دیا، اور وہ برائی بھی ایسی ہے جو تمام خوبیوں پر چھا جاتی ہے اور اس کے تمام اچھے اوصاف کو ڈھانپ دیتی ہے۔ وہ برائی کیا تھی؟ وہ برائی ظلم تھا۔ حجاج ان تمام خوبیوں کے باوجود بہت بڑا ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں خونخوار درندے کا روپ اختیار کر لیا تھا۔ ہر طرف ہی اس کے نامور مجاہدین کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے، دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا ہے۔ اس کے جیل خانوں میں ایک ایک دن میں 80,000 قیدی بیک وقت رہتے تھے، جن میں سے 30,000 عورتیں ہوتی تھیں۔ اس نے جو آخری قتل کیا ہے وہ عظیم تابع اور زاہد و پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر کا قتل تھا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سی طاری ہو گئی۔ وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ جب وہ سوتا تو حضرت سعید اس کا دامن پکڑ کر کہتے، اے دشمن خدا، تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میرا کیا جرم تھا؟ جواب میں حجاج کہتا تھا، مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ وہ اندر کی آگ تھی، جب وہ بھڑکتی تو امن اور سکون سب کچھ راکھ کر دیتی۔ اس کے ساتھ ساتھ حجاج کو وہ بیماری بھی لگ گئی جس میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی ہے اور وہ کانپ جاتا۔ آگ سے بھری ہوئی انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی کہ اس کی کھال تو جل جاتی، مگر اسے احساس ہی نہ ہوتا۔ حکیموں کو بلایا تو انہوں نے بتایا کہ اس کے پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت سارے کیڑے لپٹے ہوئے تھے۔ حجاج جب ان تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حسن بصری کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ آئے اور اس کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، میں نے تجھے منع کیا تھا نا، نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کر، انہیں تنگ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج حجاج باعث عبرت بنا ہوا تھا۔ وہ اندر سے بھی جل رہا تھا اور باہر سے بھی جل رہا تھا۔ وہ ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ چنانچہ وہ حضرت سعید کو قتل کرنے کے بعد زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ سکا۔ صرف 40 دن کے بعد وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مگر حضرت سعید اور حجاج کی موت میں بڑا فرق تھا۔ حضرت سعید کو شہادت کی موت نصیب ہوئی تھی اور وہ ایسی آن بان سے دنیا سے رخصت ہوئے تھے
کہ بعد میں آنے والے مجاہدین کے لیے ایک سنگ میل قائم کر گئے۔ وہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا دل مطمئن تھا اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر حجاج بن یوسف جب اس دنیا سے جا رہا تھا تو اندر کی آگ میں جل رہا تھا، چہرے پر ندامت کی ظلمت تھی، اسے اس کا ایک ایک ظلم یاد آ رہا تھا۔ حضرت سعید کی شہادت پر تمام صالحہ اور علماء افسردہ تھے، مگر حجاج کی موت پر اللہ کے نیک بندو نے اطمینان کا سانس لیا۔ بدقسمتی تو یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر کے تمام نشانات مٹا دیے گئے تاکہ لوگ اس کی لاش کو باہر نکال کر غصے میں جلا ہی نہ ڈالیں۔ ناظرین غور کیجئے، یہ اندیشے اس شخص کی قبر کے بارے میں ہو رہے ہیں جس کے سامنے اس کی زندگی میں لوگ کھڑے ہوتے تھے تو ان پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، لوگ اس کے ڈر سے دیوانے بن جایا کرتے تھے۔ جب حجاج حضرت عبداللہ بن زبیر کے قتل سے فارغ ہو کر مدینے آیا تو اسے مدینے سے باہر ایک شیخ ملا، چونکہ حجاج کے چہرے پر نقاب تھا۔ اس نے حجاج کو نہیں پہچانا۔ جب حجاج نے اس سے مدینے کا حال احوال دریافت کیا تو اس نے کہا کہ بہت برا حال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حواری قتل کر دیے گئے ہیں۔ حجاج نے پوچھا انہیں کس نے قتل کیا ہے؟ شیخ نے جواب دیا، ایک فاجر و فاسق اور لعین شخص ہے جس کا نام حجاج ہے، اللہ اس کو ہلاک کرے، اس پر سب لعنت بھیجیں۔ حجاج یہ سن کر غضب آلود ہو گیا، اس نے اپنے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب ہٹا دی اور پوچھا، کیا تم مجھے جانتے ہو، پہچانتے ہو؟ شیخ نے کہا، ہاں میں آپ کو پہچانتا ہوں، مگر آپ مجھے نہیں پہچانتے۔ میں یہاں کا مشہور دیوانہ ہوں، مجھے دن میں 5 مرتبہ مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور ابھی بھی جب میں الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا تو مجھے دورہ پڑا ہوا تھا۔ تو وہ شخص جس سے بات کرتے ہوئے بڑے بڑوں کے جسم پر ریشہ طاری ہو جاتا، اور وہ کہ جس کے عذاب سے بچنے کے لیے لوگ مصنوعی دیوانے بن جاتے، آج جب اس کے جسم سے جان نکل گئی تو اندیشے پیدا ہونے لگے کہ کہیں لوگ اس کی لاش کو جلا نہ ڈالیں۔ بظاہر اس کی قبر کا نام و نشان مٹا کر اسے خطرے سے تو بچا لیا تھا، مگر ظالموں کے لیے جو آخرت کے خطرات اور سزائیں ہیں ان سے اس بدبخت کو کون بچا سکتا تھا؟ وہاں تو کسی کا بس نہیں چلتا، کسی کی سفارش کام نہیں آتی، خاندانی وجاہت فائدہ نہیں دیتی۔ ایک شخص نے حجاج کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا، اس سے پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اس نے جواب دیا، میں نے جتنے قتل کیے تھے ان میں سے ہر ایک کے بدلے مجھے بھی قتل کیا گیا۔ اسے صرف حجاج کا معاملہ نہ سمجھے، ہر ظالم کے ساتھ آخرت میں یہی ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ظلم کے خلاف بولنے کی توفیق دے اور ظلم کرنے سے ہمیں باز رکھے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔